انسان عبادتیں انجام دیتا ہے اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ عبادتوں کو بچانا پڑتا ہے، بس جو ہے نا عبادتیں بچانے کا وقت آ جاتا ہے، اور اسے نکلے اس لیے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے، اور بتایا جو بھی میرا ماننے والا ہے، جو بھی اپنے آپ کو حسین کا عزادار کہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس عزاداری کے ذریعے امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ کیوں؟ یہ عزاداری ہمارے پاس ایک وسیلہ کیا ہے، ہم پیغام حسین کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ بھی قومیں ہیں، ایسی قومیں بھی اس عصر میں پائی جاتی ہیں جن کے رہبروں اور لیڈروں کا یہ جملہ ہے کہ ما ہر چیداری السید الشہداء داری، ما ہر چیداری از محارم و سفر داری۔ میں نے یہ جملہ تھا، کہتے ہیں کہ یہ انقلاب، یہ شاہ کا جانا، یہ انقلاب آنا، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہوا ہے، یہ عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عزاداری یزیدیت کے تعاقب کا نام ہے، عزاداری یزید کو ڈھونڈنے کا، یزید کا پیچھا کرنے کا نام ہے۔ اور عزاداری میں وہ کہتے ہیں کہ عزاداری تو کوئی انسان فقط ایک نماز پڑھ رہا ہو، رسمی نماز ہو، حج کیا، رسمی حج کیا، عبادتیں کی، رسمی کی، ظاہر حسین بن کے آیا، رسمی بن کے آیا، تبرکات دے کے آیا، اپنے نام کے ساتھ حاجی وغیرہ لکھ کر گیا، نام کے ساتھ زوار حسین لکھ کر گیا، لیکن جب رسمی عبادتیں ہوں تو وہ اثر نہیں کرتی۔ کئی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں، آتے ہیں نا نجف کربلا میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا مجھے 10ویں بار ہے کربلا آتے ہوئے، مجھے اتنی بار ہے کربلا آتے ہوئے۔ چہروں کو دیکھ کے، ان کی حلیت کو دیکھ کے، ان کے جسموں کے خلوخال کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ انسان 10 بار حسین کا ظاہر ہے۔ تو میں اکثر پھر ظاہرین حسین کو پھر ایک واقعہ سناتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ظاہر کسے کہتے ہیں، زوار کسے کہتے ہیں؟ زوار کی بڑی جتنی فضیلت ظاہر حسین کی ہے، جتنی فضیلت ظاہر حسین کی اور زیارت حسین کی، کسی کی عبادت کے اتنا ثواب نہیں ہے، کسی عبادت کے اتنا ثواب نہیں ہے، چاہے وہ عبادت واجب بھی کیوں نہ ہو، جتنی فضیلت ظاہر حسین کی۔ ایک قدم اٹھایا 70 حاجی، ایک قدم اٹھایا 70 عمر، ایک قدم اٹھایا 70 غزوات جو رسول اللہ کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ رسول کے ساتھ کیے ہوں، ایک ہی قدم پر پلڑ کے جب تک آتا ہے 3 دن اس کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے ظاہر حسین کا، ایک ہی قدم اٹھا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے فرشتوں کو، ملائکہ کو کہتا ہے کہ ظاہر حسین کی قدموں کے نیچے اپنے پر بچھو۔ ایک زیارت، اب کامل زیارت کتاب ہے، اسے اٹھا کر دیکھیں اور انسان روایات کو دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جتنا مقام خدا نے زیارت حسین کا دیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اتنی اہمیت کو دیکھ کر لگتا ایسے ہے کہ جیسے حسین کی زیارت واجب ہے، واجب ہے، اس طرح کی زیارت ہو، اس طرح کا مقام ہو۔ جب ظاہر حسین آتا ہے تو ملائکہ خدا کو کہتا ہے، خدا بند کریم ہمیں اجازت دے کہ ہم جا کے اس ظاہر حسین کی زیارت کر سکیں۔ اور جو زیارت کرتے ہیں زہرا اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سیدہ آپ جو یہ بتائیں کہ جس کے حق میں رسول اللہ کی بیٹی دعا کرے، ممکن ہے انسان کہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب
امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ جو لب ذریعہ حسین کے ساتھ مس ہو جائیں ان کو جہنم میں ڈالو، مجھے آخر میں حیا آئے گا، شرم آئے گی۔ اتنا مقام ظاہر کسے کہتے ہیں؟ اب ایسی کرنی نام سنے نا، اب بتاتا ہوں ظاہر کسے کہتے ہیں، زیارت کیا ہوتا ہے۔ اب ایسی کرنی رسول اللہ کی زیارت کے لیے مدینہ میں آئے، مدینہ آئے اور رسول اللہ مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ اویس نے انتظار کی، کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اویس کرنی واپس چلے گئے۔ رسول اللہ جب آئے مدینہ میں اور کیا کہا لوگوں کو، مجھے اویس کی بو آ رہی ہے، مجھے اویس کرنی کی بو آ رہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اویس کرنی آئے تھے آپ کی زیارت کے لیے، بڑی انتظار کی، آپ نہیں آئے، آخر چلا گئے۔ کہا کہ واقعاً مجھے اس یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس مدینے سے اتنا عشق تھا، اس طرح کردار تھا رسول اللہ کا، نقش قدم پر چل رہا تھا۔ فرمایا کہ رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اویس کی بو آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض عبادتوں میں خدا نے بڑی تاکید کی ہے اور بڑا مقام دیا ہے، لیکن ہر کام میں عمل پابندی یہ ذہن رکھتے ہیں۔ لیکن خدا نے بعض عبادتوں میں کہا ہے اے انسان، اور ان سے سب سے بڑی عبادت خود زیارت حسین علیہ السلام، کہ انسان تو کربلا آ، تو ایک قدم اٹھائے گا اتنے حجوں کا ثواب دوں گا، ایک قدم اٹھائے گا اتنے عمروں کا ثواب دوں گا۔ تو جب تک پلٹ کے آئے گا نہیں گھر، ملائکہ تیرے حق کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ میں اکثر زائرین کو یہ جملہ کہتا ہوں، کبھی کربلا جا کر یا کبھی سوچا کریں کہ خدا نے حسین کی زیارت میں اتنا اجر کیوں رکھا ہے۔ عزیزان، آپ کو بیٹا ہو نا، یہ چھوٹا کوئی بھائی ہو، میٹرک کی کلاس میں ہو، آپ اسے کہیں یار اگر تم نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے تو میں تمہیں لیپ ٹاپ لے کے دوں گا یا موبائل لے کر دوں گا۔ اب بچہ محنت کرتا ہے، اس لیے محنت کرتا ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ اگر اچھے نمبر آ جائے تو موبائل ملے گا، لیپ ٹاپ ملے گا۔ اور اگر انسان چلا جائے کہ اس باپ کے پاس، اس بچے کے باپ کے پاس، اے انسان تو یہ بتا کہ تو نے جو اس کو یہ کہا ہے کہ اگر تو محنت کر، تو اچھا نمبر دے تو میں تجھے لیپ ٹاپ یا موبائل یا موٹر سائیکل جو بھی چیز آج کے دور کی بچے کی ضرورت کی مین چیز ہے وہ دوں گا، تو باپ کیا کہے گا؟ باپ کہے گا بندے خدا میرے نزدیک اس لیپ ٹاپ کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی موبائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس موٹر سائیکل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو یہ اس لیے دے رہا ہوں بچے کو تاکہ بچہ اس کے چکر میں، اس کی رغبت میں بچہ محنت کرے گا اور محنت کر کے کسی مقام تک پہنچ جائے گا۔ باپ کی یہ نیت ہے۔ اور بیٹیاں اپنے دوستوں کو بڑا خوشی سے بتاتا ہے کہ اس دفعہ باپ نے کہا ہے کہ اگر نمبر اچھے آ گئے تو یہ محنت کرتا ہے۔ عزیزان، خدا مند کریم نے بھی یہی اپنے لوگوں کے ساتھ کیا۔ خدا بڑی محبت کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے میرے بندے تو ایک دفعہ کربلا جا۔ خدا نے کیوں کہا؟ قرآن کے بارے میں بھی یہی کہا ہے نا کہ قرآن کو مس کرنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن پڑھانا ثواب، قرآن سننا ثواب، قرآن لکھنا ثواب، قرآن کو تلفظ کرنا ثواب۔ قرآن
شامل کے بارے میں، اور قرآن ناطق بھی یہی فرمایا ہے کیا یہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کے فضائل پڑھنا عبادت، علی کے فضائل سننا عبادت، علی کے فضائل لکھنا عبادت، علی کے فضائل دوسروں کو بتانا عبادت۔ اگر خدا کے انسان کے پروردگارا تو اتنا ثواب کیوں دینا چاہتا ہے تو خدا کی ذات یہ نہیں کہتی کہ میں تمہیں ثواب کے لیے بلا رہا ہوں، خدا کہتا ہے اے انسان یہ کربلا، یہ حسین تقدیر بدل دینے کا نام ہے، تو ثواب کی نیت سے کربلا آئے گا، لیکن ہوگا کیا؟ ممکن ہے ایک مرتبہ تو جوار امیر المومنین میں آئے، ایک مرتبہ جوار امام حسین میں آئے، اور تجھے تیرے اندر وہ انسانیت لگ جائے جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں۔ میرے لیے ثواب نہیں ہے، ثواب تو تجھے دے رہا ہوں تیری رغبت بڑھانے کے لیے۔ ہاں ان ہستیوں کے قریب آ، جب ان ہستیوں کے قریب آئے گا تو تیرا مقام بدل جائے گا، تیری منزلت بدل جائے گی۔ آپ دیکھیں مدینہ سے لے کر کربلا تک کتنے لوگ ایسے دیکھیں کہ پہلی ملاقات حسین سے ہوئی، پہلی ملاقات بدل گئے، اور کتنے ایسی بھی جو جانتے تھے نہیں آئے۔ جب آمادہ دل ہوتا ہے تو حسین انسان کو بدل دیتے ہیں، اس لیے خداوند کریم بلاتے ہیں کربلا میں، تو کربلا آ تجھے پتہ چلے کہ حسین نے کیا کیا ہے۔ حسین انسان کے جسم میں ایسی روح ڈالتے ہیں، وہ پھر انسان جہاں بھی جاتا ہے اسے یزیدیت کا خوف نہیں رہتا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یزیدی سسٹم میں نہیں رہنا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں بھی یزید سر اٹھائے گا کہ حسین کے چاہنے والے پر یہ لازم اور فریضہ بنتا ہے، وہ عزاداری کی شکل میں، وہ ہلکے جلوس کی شکل میں روڈ میں نکل آئے گا اور اس یزید کا مقابلہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کیوں کربلا آئے؟ کیونکہ امام حسین کو یزید سے کیا تھی؟ نفرت تھی، نفرت تھی۔ ہمیں بھی یزید سے کیا ہے؟ نفرت۔ لیکن کبھی سوچے ہیں ہم نے کہ ہماری نفرت اور حسین کی نفرت کا فرق یہ ایک جیسی ہے؟ سوچے کبھی؟ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد، ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں جب وہ حسین کے مقابلے میں آیا اس کے بعد، لیکن حسین کی کیا نفرت تھی؟ قرآن کی آیت ہے تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ حدود الہیہ ہیں، جو بھی حد خدا کو پامال کرے گا، جو بھی حد خدا بندی سے باہر نکلے گا وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ حد کیسی بھی حدود کی نہ ہو۔ حدود دین الہیہ کی ہر چیز جو بھی دین میں ہے وہ حد ہے، اپنی حد میں ہے، اس کی پامالی کرنا ظلم ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا معیار نفرت کیا تھا؟ معیار نفرت یہی تھا، امام کا معیار نفرت یہ تھا، امام کا معیار یہ تھا اور غم یہ تھا امام کا، امام حسین کا وہ یہ غم تھا کہ جو شخص بھی حدود الہیہ کو پامال کرے گا حسین اس کے مقابلے میں کربلا برپا کر دے گا، جو بھی حد خدا کو پامال کرے گا، جو بھی حدود الہیہ سے تجاوز کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی زمانے میں بھی ہو، یہ معیار نفرت تھا۔ اور عزیزان ہم امام حسین کا یہی غم بھی یہی تھا اور معیار نفرت بھی یہی تھا۔ ہم تو وہ غم بناتے ہیں امام حسین کے غم ہے، امام حسین کی مظلومیت کو، یہ ہمارا غم، ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، خدا نے کہا ہے محبت کرنے کہا ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہمیں عقیدت ہے حسین سے، ہمیں جب ہم سنتے ہیں ہمیں رونا آتا ہے اور اس پر خدا ہمیں اجر بھی عطا کرتا ہے۔
ہمارے دلوں میں کام ہے. حسین کا کام وہ تھا جو حسین کو مدینہ سے کربلا میں لے آیا تھا. وہ کام یہی تھا کہ حضرت الہیہ پامال ہو رہی ہیں. بڑے بڑے دین کے لوگ, بڑے بڑے نام لیوا لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم دین کے خیر خواہ ہیں, وہ موجود تھے, لیکن یزیدیت کو تسلیم کیے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ جب مدینہ میں امام حسین جب مدینہ سے نکلے اور یہی کہا کہ جو میرے ساتھ نہیں آ رہا وہ ذلیل و رسوا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد جب اس لعین نے مدینہ پر حملہ کیا, اس نے اپنی خواتین کو بھی نہیں چھوڑا. تاریخیں اٹھا کر دیکھ کے بھری پڑی ہیں کہ کیسے کیسے ظلم اس لعین نے ان کی خواتین کے ساتھ کیے. مکہ کی حرمتی کو پامال کر دیا, اس کے تقدس کو پامال کر دیا. عزیزان, جب انسان کا معیار نفرت حسین والا ہو جائے, توجہ ہے نا, صبح کا ٹائم میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ صبح جب اس ماحول میں انسان بستر چھوڑ کے ہوتا ہے واقعہ آپ یقیناً توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں, امتحان ہوتا ہے, لیکن یہ امتحان 10 کو آپ کا ختم ہو جائے گا, زینب کا شروع ہو جائے گا. شروع 10 کے بعد ہو جائے گا. عزیزان, جب انسان کا معیار نفرت حسین والا ہو جائے, پھر انسان فقط 61 ہجری کے یزید سے نفرت نہیں کرتا, پھر انسان ہر دور کے یزید سے نفرت کرے گا, پھر انسان ہر دور کے عمر سعد سے نفرت کرے گا, پھر انسان ہر دور کے حرمراء و خولی سے نفرت کرے گا. اصل حسین یہی تو بتا کے گئے, اے میرے چاہنے والے, تیری عزاداری سے یہ بو آنی چاہیے کہ تو وقت کے یزید کے خلاف اٹھا ہوا ہے. تیری عزاداری سے یہ بو آنی چاہیے کہ تو وقت کے خولی اور عمر سعد کے خلاف کیا کر رہا ہے. تیری عزاداری سے یہ بو آنی چاہیے کہ تو اپنی وقت کی سرزمین کربلا کو پہچان رہا ہے. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں شیعہ علی عزاداران سید الشہداء کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ظالم کی حمایت کے لیے آواز اٹھائیں, مظلومیت کی حمایت کے لیے, مظلوم کی حمایت کے لیے آواز اٹھائیں. فریضہ بنتا ہے نا. اور کہتے ہیں ظالم کے ظلم کو تسلیم کرنا یہ بڑا ظلم ہے. ظلم پذیری, ستم پذیری, ستم کو سہنا بڑا ظلم ہے. اور شیعہ علی کا یہ مقام ہے. اور خدا سے واقعی میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں, خدا سے کا شکر ادا کیا کریں. خدا نے حسین جیسا امام عطا کیا. غفلتیں ہو جاتی ہیں, خدائیاں ہو جاتی ہیں, جب بھی عزاداری میں آئیں, خصوصاً جب مصائب ہو رہا ہو, اس وقت خدا سے معافی اور توبہ مانگا کریں. حضرت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی, 2 آنکھیں نہیں روئے گی, ایک خوف خدا میں آنکھ رونے والی اور ایک وہ آنکھ جو غم حسین پر روئے. میں عزیزان, ہم چھوٹی چھوٹی ہمیں جو بتایا جاتا ہے نا کہ سنتے رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں مجالس میں سنتے ہوں گے. پہلے کے بعد یہ میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ ہم جب امامہ پہن کے اسٹیج پہ جاتے ہیں, پہلے مومنین کو یہ بتانا پڑتا ہے یار میں بھی سیے یا نہیں ہوں, کیونکہ یہ ذہن بن گیا ہے, یہ ذہن بنا دیا گیا ہے. ظاہری بات ہے 30-40 سال سے جو انسان سن رہا ہو, لیکن آپ جانتے نہیں ہیں ان امامے والوں کی کتنی محنتیں ہیں. کہ امامے والے جب سیدہ زینب کی دفاع کے لیے اٹھتے تھے نا, تو کیا بی بی کو مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ یا زینب اے بنت علی, آپ مت یہ سمجھے کہ آپ کے عباس نہیں ہیں, آپ مت یہ سمجھے کہ آپ کے علی اکبر اس دنیا میں نہیں ہیں. اے بی بی نحن عباسنا, ہم آپ کا عباس بن کے دفاع کریں گے.
درد دین جس کے دل میں ہوتا ہے نا، اسے ہی علی کی بیٹی کا خیال ہوتا ہے، جس کی قیمت سکینٹوں کے حساب سے وہ کیا جانے زینب کا درد کیا ہے، وہ کیا جانے حسین کا درد کیا ہے، وہ کیا علی کی فضیلت جانے۔ مجمع کو تو خوش کرنے کے لیے انسان بڑی بڑی باتیں کہہ دیتا ہے، کیونکہ ہوش ہے نا، ہم اکثر انسان کی فطرت ہے کہ ہم سستی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، سستی جنت مل جائے، سستی چیز مل جائے، ایک پیالے میں جنت کر رہی ہے۔ جہاں عادت ہے نا، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے دیتے ہیں تو جنت بھی لے لیتے ہیں ایک پلیٹ پہ۔ بتایا ہی کیا ہے؟ عزیزان، اہل بیت کو اہل بیت کے کلام سے پہچانو، حسین کو حسین کے کلام سے پہچانو۔ اب کچھ بھی نہ دیکھیں یار، کم از کم اللہ کا کلام تو کھول کے دیکھ لیں، اس پہ واضح لکھا ہوا ہے، اہل بیت کی فضیلتوں سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن قصیدے پڑھتا ہے علی کے، فضیلتوں کے قصیدے پڑھتا ہے، نہ جو لاگا اٹھا کر دیکھیں، فضیلتوں کا بھرا پڑا ہے۔ عقیدت اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ ہے نا، عقیدت اور حقیقت۔ حقیقت کہاں سے ملے گی؟ عقیدت انسان بن جاتی ہے، لیکن حقیقت کہاں سے ملے گی؟ اہل بیت کے در سے ہی ملے گی، اہل بیت سے ایک کلام سے ہی ملے گی۔ امامت کہاں سمجھ آئے گی؟ امامت آپ کو امام ہی سمجھائے گا، یہ اور نہیں سمجھا سکے گا۔ امامت امام کے کلام سے سمجھ آئے گی۔ حسین کہاں سمجھ آئے گے؟ بڑے بڑے موجود تھے نام لیوا، فقط یہ سوچنے کہ جو لوگ 18,000 کے لوگوں نے خط لکھے اور امام حسین نے اس خط ساتھ تھے جب میدان کربلا میں تھے، وہ خط دکھایا اور ان کا نام لے کر اے فلاں بن فلاں، یہ دیکھ کے تو نے خط لکھا تھا، آج تو لشکر جزید میں شما۔ کیوں؟ پیٹ جب دنیا کی محبت آ جائے، جب پیٹ لقم حرام سے پر تھے، نہیں پتہ چلتا تھا اتنے عظیم اصحاب بھی تھے۔ ہماری نسبت حسین کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے ساتھ ہے۔ ہماری نسبت امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ جس چیز کے ساتھ نسبت دی جائے، تو جس سے نسبت دی جاتی ہے نا، اس کا اثر اس چیز میں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ بازار جائیں، صلوات پڑھیں محمد والا، آپ بازار جائیں اور بازار جا کے کالا کپڑا لیں، کالا کپڑا لیں، 8-10 میٹر لے لیں کالا کپڑا، گھر لے کے آئیں اس کو، اور گھر جو ہی آئیں آپ اسے کاٹیں، اس میں سے 5 میٹر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اپنے درزی کو سلائی کے لیے دے دیں، اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ علم عباس بنا دیں۔ اب جو ہی آپ نے نام دیا علم عباس کا، فرق آگے نہیں آئے گا؟ آئے گا نا؟ آپ جو آپ کالے کپڑے پہنیں گے، ممکن ہے وہ آپ جائیں بازار میں نجس بھی ہو جائیں، خود انسان نجس کر دیتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے، 100 مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کو آپ نے نسبت دی ہے علم عباس سے، اس کو نجس کریں گے؟ نہیں کریں گے، احترام کریں گے، بوسہ دیں گے، اپنے چھت پہ لگائیں گے، بڑے احترام سے رکھیں گے، صاف ہاتھ لگائیں گے، نجس ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ بندہ کہ ہے بندہ خدا، ایک ہی فیکٹری میں کپڑا بنا ہے، ایک ہی میٹیریل لگا ہے، ایک ہی دکاندار بیچنے والا ہے، ایک ہی تھان سے کٹ کے آئے ہیں۔ جو ہی جب تو گھر آیا ہے، تو نے 2 ٹکڑوں میں ان کو تقسیم کیا ہے، تقسیم کرنے کے بعد تو نے نسبت دے دی، ایک کو اپنے کپڑے بنا لیے، ایک کو علم عباس کے لیے رکھ دیا۔ جو ہی یہ جو آپ تم نے زبان سے نکالا یہ کپڑا علم عباس بناؤں گا، وہاں ہی کیا ہوا؟ اس کے تقدس اور اس کی حرمت میں کیا ہو گیا؟ فرق پڑ گیا۔ آپ بازار جائیں، کسی لوہار کو کہیں یار مجھے 2 جھولے بنا،
دو جھولے بنائے گا، بنانے والا ایک ہی لکڑی لگے، مٹیریل ایک سیم ایک ہے جیسے بنائے، کوئی فرق نہ رکھے. صلوات پڑھیں محمد والے وہ دونوں جھولے کیوں ہی آپ گھر لے کر آئیں اور ایک جھولا آپ رکھ لیں اپنے بیٹے کے لیے اور ایک جھولے کو نسبت دیتے ہیں جھولے علی اصغر کے ساتھ. فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ دونوں کا معیار تقدس برابر ہوگا. آپ کا بیٹا سوئے گا ممکن نجس کر دے، اور جو جس جھولے کو آپ نے نسبت دی ہے جھولے علی اصغر کے ساتھ، اس جھولے پہ آپ اپنے بیٹے کو بیٹھنے دیں گے؟ اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز وہ چیز ہے، اپنے بیٹے کو بیٹھنے دیں گے؟ اسے نجس کریں گے؟ اس کی بے حرمتی کریں گے؟ نہیں کریں گے. بندہ کہ بندہ خدا ایک ہی بنانے والا، لکڑی ایک لگی، حیات شکل و صورت سائز ایک جیسا، گھر میں لے کے آیا. گھر میں آتے ہی تو نے دونوں جھولوں میں سے ایک کو کہا یہ میرے بیٹے کے لیے اور ایک کو کہا یہ جھولے علی اصغر کی شبیہ ہے. تو یہ تیرے کہنے کے ساتھ ہی دونوں کے تقدس میں فرق آ گیا، دونوں کی حرمت میں فرق آ گیا. تو کہے گا کیا تو جانتا نہیں کہ ان کی نسبت کس تھے؟ حالانکہ یہ جھولا علی اصغر کا وہ جھولا نہیں کہ جو حقیقی علی اصغر کا جھولا تھا، لیکن فقط نسبت کے ساتھ تقدس بڑھ گیا. اور بڑھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ہے نا اس طرح. علم وہ علم نہیں ہے جو کربلا میں حضرت عباس کے پاس تھا، فقط اس علم کے ساتھ آپ نے نسبت دی ہے اس کپڑے کی، اور اس کا تقدس، اس کی حرمت، اس کی پاکیزگی بڑھ گئی ہے. تو اس کو نیچے نہیں پھینکتا، اس کو بڑے احترام سے رکھتا ہے، اس کو صاف رکھتا ہے، اس کو اپنی پیشانی کے ساتھ لگاتا ہے کہ نہیں عزیزان؟ اسی طرح یہ تو ہم دیکھتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. یہ شبیہوں سے یاد تازہ ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا ہے کہ ہماری نسبت ہے حسین کے ساتھ، ہماری نسبت ہے علی کے ساتھ، ہم دوسروں کو نہ دیکھیں. دوسروں کی نسبتیں دوسروں کے ساتھ ہیں، ان کے تقدس اور ہمارے تقدس میں بڑا فرق ہے. جب ہماری نسبت ہو جاتی ہے زہرا کے لال کے ساتھ، ہمارا احترام، ہمارا تقدس، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. بر محمد والے محمد صلی اللہ پھر وہاں میں نہیں رہتی، پھر اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے. وہاں حسین کی مرضی آ جاتی ہے، وہاں امیر المومنین کی مرضی آ جاتی ہے، وہاں زینب الزہرا کی مرضی آ جاتی ہے. کیوں؟ جب تمہیں نسبت ہے عزیزان، اپنی معرفت پہچانے ہیں، اپنے آپ کو اتنا کم نہ کریں کہ جو دیا ہے جو کہتا رہے. آپ کا معیار بڑا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ باشعور قومیں، یہ لوگ اکثر ہوتے ہیں نا، یہ جو درباری لوگ ہوتے ہیں نا درباروں میں، یہ کبھی بھی سچی بات اپنے مرید کو نہیں بتائیں گے. کیوں؟ اگر مرید باشعور ہو گیا، اگر مرید جو ہے وہ بیدار ہو گیا، بابصیرت ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ بابصیرت قومیں، بابصیرت امتیں، بابصیرت اور باشعور قوموں کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں. وہ باشعور قومیں سوال کرتی ہیں، اور جو قومیں بے شعور ہوں، جو قومیں سوئی ہوئی ہوں، ان کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، ان کی مرضی پہ ان کو برخلا کے تو نے یہ کیا جنت پا، تو نے یہ کیا نا. اس دنیا میں خدا نے مجھے حسین کا عزادار بنا کے بھیجا ہے. جب تک اس دنیا میں ہوں میری بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس گلی میں جاؤں گا، جہاں جاؤں گا، لوگ دیکھ کر کہیں کہ واقعی علی کا شیعہ ہے، اس کی نسبت علی کے ساتھ ہے. جہاں چلوں لوگ دیکھیں اور کہیں دیکھو حسین کا عزادار آ رہا، حسین کا عزادار. نسبت بڑی تقدس، اور جو آپ کا تقدس ہے وہ کسی کا بھی نہیں. کیا کہا رسول اللہ نے؟ یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ. علی سے محبت ماں کی پاکیزگی کی علامت ہے. ابھی ہر بندے کی بس کا کام نہیں ہے.
بیت سے محبت. کیوں پاکیزگی؟ کیونکہ پاک چیز پاک ظرف میں جاتی ہے. پاکیزگی اگر ظرف نجس ہو، گندگی ہو دل میں، تو وہاں پاکیزگی نہیں رہتی. نجس برتن اور پاک دودھ ڈالیں کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا. علی کی محبت، اہل بیت کی محبت کی بھی یہی شرط ہے، دل پاکیزہ ہو، ولادت پاکیزگی کی ہو. اور جب دل قلب پاکیزہ ہوگا، یہ پاکیزہ محبت بھی اس میں چلے گی. مقام ہے شیعان علی کا، اور بہت بڑی ذمہ داری خدا نے ہمیں عطا کی. اس کو خالص کرے، خدا کے لیے خالص کرے. آپ یہ امام زمانہ ہے نا، امام زمانہ ہمیں دیکھ کر ہم پر فخر محسوس کرے. ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، امام خود بخود آ جائیں گے. اور محمد والے محمد صلوات. یہ دین پاکیزہ ہے، امام پاکیزہ ہے، اور پھر اس امام نے اس قوم کو جگانے کے لیے بڑا پاکیزہ خون استعمال کیا. امت کو جگانے کے لیے، حسین نے مردہ ضمیروں کو جگانے کے لیے نوبت یہاں آئی کہ بہنوں کی چادریں بھی دینا پڑا. عزیزان، کربلا میں سب سے پہلے حسین کے اصحاب شہید ہوئے. سب سے پہلے جب باری آتی ہے بنی ہاشم کی، تو ایک مقام آتا ہے، اکبر حسین کے سامنے آتے ہیں. 18 سوال جوان بیٹا ہو اور شبیہ رسول اللہ ہو، پاک پیغمبر کی شبیہ ہو. اب سنتے رہتے ہیں تاریخ کی 2 اذانیں بڑی مشہور ہیں. ایک کوفہ کی اذان اور ایک 10 محرم کی صبح کی اذان. امام حسین کے خاص مؤذن تھے جو امام کے لیے اذان دیتے تھے. لیکن اللہ جانے کیوں 10 محرم کی جب صبح ہوئی نا، فجر کا وقت ہوا، حسین نے اکبر کو کہا ہے میرے بیٹے اکبر آج تم اذان دے گا. کیوں اکبر کو کہا؟ اکبر شبیہ رسول اللہ تھے. اکبر کی آواز محمد مصطفیٰ کی آواز کی طرح تھی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایسے ہو ممکن ہے یہ رسول اللہ کی آواز قوم سنے اور پلٹ کے آ جائے، ممکن ہے کوئی ہدایت پا جائے. امام کو خدا نے عادی بنا کے بھیجا ہے. امام کی کوشش یہی ہوتی ہے یہ امت گمراہی میں نہ جائے، بھٹک نہ جائے. لیکن اللہ جانے جب اکبر نے کربلا کی زمین پر تیمم کیا، جب آذان سنی نا زینب و کلثوم نے، زاروں قطار ہونے لگی. ایک مرتبہ زینب کلثوم کو کہتی ہے اللہ جانے آج مجھے 19 رمضان کی سحر کی اذان کا یاد آ گئی ہے بابا علی کی. عزیزان، کربلا کا ہر شہید جب بھی میدان میں گیا ہے نا، امام حسین نے اس کو روکا ہے نہ جا. واحد علی اکبر ہے. حسین نے اکبر کو منع نہیں کیا. لیکن اللہ جانا خدا گواہ، مقادر کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، جب اکبر نے حسین سے اجازت لی ہے نا، جو حالت حسین کی ہوئی ہے وہ خدا ہی جانتا ہے. 3 مقام ایسے ہیں. حسین اکبر کا میدان سے، اکبر کا زین سے زمین پر آنے تک 3 مقام علامہ جعفر شستری لکھتے ہیں. 3 مقام ایسے ہیں کہ حسین جب بیٹھا ہے نا پھر سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکا. پہلا مقام یہ تھا جب اکبر نے حسین سے اجازت لی. عزیزان، اجازت تو دی تھی، لیکن جب حسین زمین پر بیٹھی ہے نا پھر حسین اٹھ نہیں سکے. دوسرا مقام وہ تھا جب حسین
آئے اور پانی طلب کیا. اور تیسرا مقام تھا جب آخری وقت اکبر نے بابا کو مدد کے لیے پکارا. عزیزاں یہ 3 مقام تھے. سیدہ سکینہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی ایسا لگتا تھا میرے بابا کی روح نکل رہی. حسین نے کہا اے بیٹا پہلے اپنی اس پھوپھی سے اجازت لے لے. اس پھوپھی زینب نے تجھے اور وہ محمد سے بڑھ کے پالا ہے. اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لے لے. اب اکبر آتے ہیں خیمے کے اندر اور خیمے سے پھوپھی کو موت کی اجازت نہیں کہتے. ایک جملہ زینب کو کہتے ہیں اے پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیں آپ کا مقام زیادہ ہے یا آپ کی ماں زہرا کا؟ فرمایا ہے اپنی ماں کا نام سنا نا زینب اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی اور کہا ہے بیٹا کیا بات کر رہا ہے؟ وہ آقا زادی ہے رسول اللہ کی بیٹی ہے اس کا مقام کہاں؟ اور میں تو زینب کی اس زہرا کی کنیز ہوں میرا مقام کہاں؟ کہا مجھے یہ بتائیں کہ زہرا کی بیٹوں کی فضیلت زیادہ ہے یہاں آپ کے بچوں کی؟ کہا کہ زہرا کے بیٹوں کی فضیلت زیادہ ہے. کہا اے پھوپھی اماں اب ایک مقام آ گیا ہے کہ زہرا کا لال تن و تنہا رہ گیا ہے. اے پھوپھی اماں مجھے اجازت دیجیے میں اپنی جان زہرا کے لال پر قربان کر. زینب نے جب یہ جملہ سنا ایک مرتبہ زاروں قطار رونے لگی اور کہا ہے اکبر عجیب طریقے سے تو نے موت کی تمنا کی ہے عجیب طریقے سے تو نے اجازت لی ہے. آتے ہیں میں اپنی ماں ام لیلہ کے پاس کیا دیکھتی ہیں ام لیلہ مصلی پہ بیٹھی ہے اور رو کر یہی کہہ رہی تھی اے اکبر میں تو اسی انتظار میں تھی کہ جب روز معاشر ہونا میں زہرا کو اپنا چہرہ دکھا سکوں. اے زہرا میں نے اپنا اکبر جیسا بیٹا تیرے حسین پر قربان کر دیا. تب ہی تو امام جعفر صادق جب علی اکبر کی زیارت پڑھتے تھے نا تو سلام کرتے تھے اے اکبر میرے ماں باپ پر قربان ہو. تو ایسا جوان تھا جس نے اپنی جوانی اپنے بابا پر. عزیزاں روایت کہتی ہے کربلا میں سب سے الوداع جو مشکل ہے وہ اکبر کا ہے. اکبر جو ہی بیبیوں کو مل کر واپس پلٹتے پھر بیبیاں کھیرا ڈال لیتی رو رو کر اکبر کو کہتی اے شبی رسول اللہ میدان کی طرف نہ جا. کیا دیکھتی ہے ایک ننھی سی بچی ہے اکبر کے قدموں میں لپٹ کر رو رو کر کہتی ہے اے بھئی اکبر میدان میں نہ جا کیونکہ جو بھی صبح سے کیا ہے نا واپس پلٹ کے نہیں آیا. عزیزان حسین ابن نبیر لعین خود نقل کرتا ہے ہم نے کیا دیکھا کئی بار خیام حسینی کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. اکبر نکلنے لگتی ہے پھر بیویاں پکڑ لیتی ہے. عزیزان اکبر کو حسین نے بڑی منتوں سے لیا تھا بڑی منتوں سے لیا تھا. اکبر حسین کو بڑے پیارے تھے. جب اکبر رخصت ہوئی نا آتے ہیں بعد امام حسین اکبر کو تیار کرتے ہیں. 2 کربلا کے شہید ہیں جن کو حسین نے خود کربلا کی طرف بھیجا. پہلے قاسم ہیں اور دوسرے جو ہے علی اکبر ہیں. ہر شہید کو حضرت عباس کربلا میں بھیجتے اور حسین اٹھا کر لاتے. یہ ننھے 2 شہید تھے یہ جوان تھے جن کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. اکبر کے ساتھ پھر امامہ باندھا. اکبر کے ساتھ پر جب امامہ باندھ رہے ہیں سے ساتھ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے اکبر کو اس طرح تیار کیا جس طرح شریع رسول اللہ بنایا اور حسین نے اکبر کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہا بیٹا اکبر اب سوار ہو جائے. یہ منظر جب اکبر نے دیکھا نا کہ اے بابا جان آپ تو وقت کے امام ہیں انہیں کیوں گناہگار کر رہے ہیں. کہا بیٹا آج بیٹا بن کے سوار نہیں ہونا آج رسول اللہ بن کے اس گھوڑے پہ سوار ہو جا. گھوڑے پہ جب سوار ہوتے ہیں نا عزیزہ روایت کہتی ہے اب گھوڑا اکبر لے کے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے حسین ہیں پیچھے پیچھے حسین چل رہے ہیں. کئی مرتبہ حسین نے اکبر کو پلٹ کے کہا اکبر رو کہا اور نیچے اتر کے ایک مرتبہ مجھے سیدھے سے لگا دے. جانتے تھے وقت کے امام تھے جو
سوار ہوئے، پھر سوار ہو کر اکبر میدان میں جا رہے، جو گھوڑا تیز ہوا نا، حسین کے قدم تیز ہونا شروع ہو گئے۔ اکبر نے کیا دیکھا؟ میرے پیچھے کوئی آ رہا، مڑ کے دیکھا، بابا جان گھوڑے سے اترتے ہیں، کہا بابا اگر آپ اس طرح چلیں گے میں میدان میں نہیں جا سکوں گا۔ کہا اکبر تیرا کوئی جواب لال نہیں ہے، تو مجھ سے پوچھنا جس کا اکبر جیسا بیٹا ہے وہ کدھر بھیجنا، جوان بیٹی کو کتنا سخت ہوتا ہے۔ عزیزان ایک مرتبہ دوبارہ سوار کروایا اور کہا اللہم اشہد، اے خدا گواہ رہنا، خلقاً و خلقاً برسول اللہ، اے اللہ جو آج میدان میں جا رہا ہے وہ اپنے خلق میں، اپنی خلقت میں، اپنے بولنے میں، اپنے کردار میں رسول اللہ کی طرح ہے۔ رسول اللہ کی جب بھی ہم زیارت کرنا چاہتے ہو، ہم اپنے بیٹے اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ عزیزان اب اکبر جاتے ہیں، اکبر کی جنگ بڑی شاندار جنگ ہے علی اکبر کی۔ عزیزان پہلے حملے میں 120 لعینوں کو واسطے جہنم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ جانے حسین کو کیا ہوا، ایک مرتبہ رباب کے پاس آتے ہیں، رباب کو کہتے ہیں کہا نا حسین کو اکبر بڑا پیارا تھا، حسین کو اکبر بڑا پیارا تھا۔ ایک مرتبہ آتے ہیں ام لیلہ کو کہتے ہیں اے ام لیلہ دعا کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصلی بچھا، ایک مرتبہ اللہ سے دعا کر کہ اکبر ایک مرتبہ پلٹ آئے، ایک مرتبہ خیمے کی طرف آ جائے۔ اور ام لیلہ مصلی بچھاتی ہے، بار کو کھول کے اللہ یا رادا یوسف الى یعقوب من الفرار، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اللہ تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ۔ ایک مرتبہ اکبر پلٹ آئے، اکبر پلٹ کے آتے ہیں، کاش اکبر پلٹ کے نہ آتے۔ عزیزان اکبر جب پلٹ کے آئے ہیں نا، جو سوال اکبر نے حسین سے کیا ہے اس سوال نے حسین کو مار دیا۔ عزیزان جب اکبر پلٹ کے آتے ہیں نا، اکبر زخم سے چور ہے، ایک مرتبہ اپنے بابا کو کہتے ہیں بابا العطش بابا پیاس نے انتہا کر دیا ہے، اس اسلحے کے سامان نے میری بری حالت کر دی ہے۔ بابا چند گھونٹ اگر پانی کے مل جائے میں ان کو اپنے دادا علی کے جوہر دکھاؤں گا، میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے بابا کا کس طرح تو محاصرہ کر رہے ہیں۔ میں عزیزہ کا آپ کو کہوں گا جنگ صفین میں علی کا بیٹا حضرت حنفیہ جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے حضرت حنفیہ واپس پلٹ کے آتے ہیں علی کی طرف اور کہتے ہیں بابا بڑی پیاس لگی ہے۔ جب حضرت حنفیہ کی پیاس کا سنا علی نے، علی دوڑتے ہیں اور پانی لے کر آتے ہیں، حضرت حنفیہ کو پانی پلاتے ہیں اور حضرت حنفیہ کی زرہ پر پانی ڈالتے ہیں کہ گرمی کی شدت کم ہو۔ میں کہوں گا مولا ایک مرتبہ نجف آئیے، اکبر سوال کر رہا ہے حسین سے، یہ وہ اکبر تھے جو جوانی کی عالم ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے بے ہوش میں انگوروں کا تقاضا کیا حسین سے، حسین نے ہاتھ بڑھا کے جنت سے انگور لا کر دیے۔ اللہ جانے جوان بیٹا ہے کیا حالت ہوگی، کہا بیٹا صبر کر، اے بیٹا ایک مرتبہ اپنی زبان میرے منہ میں ڈال۔ جب اکبر نے زبان حسین کی منہ میں ڈالی نا، اکبر تڑپ گئے اور کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ عزیزہ اکبر کو کہا اکبر صبر کر، چند لحظے بعد تو نام رسول حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اب اکبر جاتا ہے، روایت کہتی ہے 80 لعینوں کو اکبر نے واسطے جہنم کیا۔ عمر صاحب نے حکم دیا علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا جائے۔ جب چاروں طرف سے گھیرا ڈالا نا، ایک لعین نے ایسی بدسی کا وار کیا اکبر زین پر سنبھل نہ سکا۔ عزیزہ روایت کہتی ہے اکبر زین سے زمین پر آئے، زین سے جب زمین پر آئے نا، ایک مرتبہ کہا علیک السلام منی یا ابدا، اے بابا جان میرا آپ پر سلام ہو۔ اکبر کی جان حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، خیمے کے دروازے پر زینب و کلثوم حسین کو دیکھ رہی تھی۔ عزیزہ خیمے کے اندر بی بی مرواب کی نظر زینب پر تھی۔ جب اکبر کی صدا سنی نہ حسین نے، ایک مرتبہ حسین زمین پر گرتے ہیں۔ عزیزہ جب اکبر حسین کو دیکھا نا زینب نے، زینب خیمے کے دروازے پر گرتی ہے۔ زینب کو دیکھا ام لیلہ ایک مرتبہ مسلح پر گرتی ہے۔ حسین کہتے ہیں اے اکبر
کہتی ہے کہ میں نے دیکھا چند لحظے کے لیے مجھے ایسے لگا میرے بابا کی روح پرواز کر رہی ہے. عزیزہ اب روایت کہتی ہے, روایت کی جملے ہیں عزیزہ, عجیب طریقے سے حسین اکبر کے قریب پہنچتے ہیں, زانو پر زانو ہو کر عزیزہ کبھی اٹھتے ہیں, کبھی میدانی کربلا میں گرتے ہیں, بڑی مشکل کے قریب جب حسین اکبر کے قریب پہنچتے ہیں نا, کیا حالت ہے اکبر کی, فردوں کے سیوف ہے مرباب با, ان لائنوں نے حسین اکبر کا تیروں تلواروں اور نیزوں پر وار شروع کر دیے. عزیزہ اکبر حسین نے موج اشکیان کو ہٹایا, اکبر کے قریب پہنچتے ہیں, ایک مرتبہ وزن خد علی خد اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھتے ہیں. الگ دنیا بعد اگل افا, اکبر دے بعد دنیا میں میرے لیے خاک ہے. عزیزہ اکبر کو سینے سے لگاتے ہیں, حسین زاروں کا دہر ہوتا ہے حسین. عزیزہ کہتے ہیں اکبر ہمت کر, تجھے خیام کی طرف لے چلتا ہوں. عزیزہ حسین نے بڑی کوشش کی میں اکبر کے اس طرح اٹھاؤں, حسین اٹھا نہ سکے. کہا ہے بیٹا, عزیزہ روایت کہتی ہے اب ٹیلے سے لے کر حسین اکبر تک حسین کی یہی حالت ہوئی کہ حسین کی داڑھی سفید ہو گئی. عزیزہ اکبر کو کہتے ہوئے بیٹا اپنے بازوؤں کو میرے گلے میں ڈال اور میری مدد کر. عزیزہ اکبر کا ہاتھ سینے پر تھا. حسین نے کیا دیکھا کہ اکبر نے جب ایک ہاتھ ڈالا, کہا بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ڈالا, بابا برداشت نہیں کر سکے گا. اے حسین, اے مولا, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. کہا کہ بیٹا میں حسین ہوں, میں تیرا بابا ہوں. ہاتھ اٹھایا, کیا دیکھا, ٹوٹا ہوا بکسی کا پھل اکبر کے جگر میں تھا. ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا, میں کہوں گا یا رسول اللہ, ایک مرتبہ میں جانے کا اور اپنے ساتھ اپنے جد ابراہیم کو بھی لے آئے. اور کیا دیکھیں, حسین اکبر کے سینے سے بکسی کا پھل نکال رہا ہے, آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے. عزیزہ پھل نکالنے